الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال الله تبارك وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک، مربی ہے، جس کی ذات ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک، منزہ اور مبرہ ہے۔ اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد عموماً اللہ کے تمام انبیاء کرام پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، خصوصاً اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث کو ہمارے لیے راہ نجات کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہ بالکل سچے اور ایسے سیدھے راستے ہیں جن پر ایک ادنا سے ادنا آدمی چل کر بھی اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے اور اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ سچے ہیں اور صحیح ہیں۔ قرآن بھی اللہ کی کلام ہے اور اس کے سچ اور صحیح ہونے میں ہم میں سے کسی کو بھی شک نہیں ہے۔ اللہ کی حدیث، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بالکل صحیح اور سچ ہے، اس میں بھی ہم میں سے کسی کو
شک نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو صحیح بنایا، سچا بنایا، اس کا پہلے ہم تاریخی طور پر دیکھتے ہیں کہ آیا یہ اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں دی ہیں، واقعی میں کیا یہ سچ بھی ہے؟ کیونکہ ہم دین اسلام سنتے، دیکھتے، پڑھتے سب کچھ ہے، لیکن اس کو صحیح معنی میں اس کے اوپر عمل پیرا اس لیے نہیں ہوتے کہ بعض دفعہ انسان اس کے اندر شک محسوس کرتا ہے یا اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تو مقام جحفہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو 3 راستے تھے، البتہ 4 راستے تھے۔ ایک چوک مقام جحفہ پر کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ یہ فلاں راستہ کدھر جا رہا ہے، فلاں راستہ کدھر جا رہا ہے، فلاں راستہ کہاں جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب راستوں کے بارے میں بتایا گیا۔ ایک راستہ آیا جو مکہ کی طرف جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ راستہ؟ کہا یہ مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ اشتیاق الی مکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آباء اور اجداد کی، اپنی جائے ولادت کی یاد ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ فوراً ہی آسمان سے قرآن شریف نازل ہوتا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر جو قرآن فرض کیا ہے تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی جائے ولادت کی طرف ضرور لوٹائے گا۔ ابھی 8 سال نہیں گزرے تھے کہ سن 8 ہجری میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بھی فتح کر کے دیا، مکہ کی ساری چابیاں بھی ہاتھ میں آئیں۔ یہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ آگے دیکھیے حدیث کے بارے میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں، اور ایک لمبا واقعہ ہے، آپ سب نے سن رکھا ہے، لیکن وہاں جو بتانا مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح بنایا ہے۔ اور وہ کیوں صحیح ہے، اس کی مثالیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ جب وہاں سے جاتے ہیں تو بہت سارے انعامات لگے، سراقہ کو ان انعامات کا لالچ پڑا، اور سراقہ جو بعد میں حضرت سراقہ بنے اس وقت ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس لالچ کو دیکھ کر وہاں پہنچے، نزدیک پہنچتے ان کے پاؤں زمین کے اندر دھسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے، پھر جو ہے توبہ کیا اور پھر اس کے پاؤں باہر نکلے گھوڑے کے۔ تو حضرت سراقہ نے یہ سب دیکھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں امان چاہتا ہوں، مجھے آپ لکھ کر دے دیجئے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا غلبہ آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً چمڑے کے اوپر یا کسی ہڈی کے اوپر اس کو لکھ کے دیا کہ تم کو امان ہے جب ہم مکہ فتح کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو سراقہ کو وہ چٹھی دے دی، لیکن جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ سراقہ یاد رکھ، تو معمولی لالچ میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور اسلام کے اندر فتح در فتح ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو بہت غلبہ عطا کرے گا، اور یاد رکھ تو ایک دن دیکھے گا کہ تیرے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت بڑا تعجب ہوا، عجیب لگا کہ جس شخص کو اپنے گھر والوں نے، اپنے قبیلے والوں نے، اپنے شہر والوں نے گھر سے نکال دیا ہو، حتیٰ کہ اس کے مردہ اور جو ہے زندہ پکڑ کر لانے پر نعوذ باللہ انعام مقرر کر دیا ہو، ایسا شخص کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے کنگن ہوں گے کیسر اور کسریٰ کے، کا اس وقت تو مجھے عجیب لگا، لیکن کچھ عرصہ گزرا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس کے بعد خلافت میں عمر فاروق آئے، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت شروع ہوا، اسلامی فتوحات اپنے عروج پر تھی، قیصر اور کسریٰ اور اسی طریقے سے ایران، روم اور ایران، یہ سب فتح ہونے لگ گئے، مال غنیمت حضرت عمر کے سامنے ہے اور اس ڈھیر کو اپنی عصا سے ادھر ادھر کرتے اچھالتے ہیں اور سب کے حصے میں کچھ مال آ رہا ہے، اور اچانک حضرت عمر کی نگاہ بڑے کنگن پر پڑی، جو کافی ایسا انسان اس کو پہن سکتا ہے جو اچھا خاصا موٹا تازہ انسان ہو۔ جیسے ہی حضرت عمر کی اس پر نگاہ پڑی، حضرت عمر نے اس کو دیکھا، بھلا کہ یہ کنگن کتنا، یہ کسریٰ جو ہے کتنا بھاری بھرکم انسان تھا کہ اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا کنگن آتا تھا۔ فوراً اس کو اٹھایا اور ساتھیوں کی طرف نظر دوڑائی کہ یہ کس کو آ سکتا ہے، دیکھا تو سراقہ کی طرف نظر گئی، حضرت سراقہ جو اب ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، اور ان کا ہاتھ دیکھا تو وہ کنگن ان کے ہاتھ پر جو ہے آ گیا اور ان کے سائز کے حساب سے تھا۔ جیسے ہی کہا سراقہ یہاں آؤ، یہ تمہارے ہاتھ میں آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی ایسے پہلوان پیدا کیے ہیں۔ حضرت سراقہ کی طرف دیکھا تو زار و قطار رو رہے، اور معلوم کیا تو سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ حالانکہ اس وقت میرا یقین نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا کہ مجھے آج وہ دن یاد آ رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تیرے ہاتھ میں قیصر اور کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ تو اسلام انہی لوگوں کا ہے جو قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، اور یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ ہم نے 1000 بار سنا ہوگا اعمال بلا برباد کب ہوتے ہیں؟ جب انسان کے اندر صحیح معنی میں حدیث کی اہمیت نہ ہو، یا وہ اللہ کے کلام سے محبت نہ کرتا ہو، یا اس کو سمجھتا نہ ہو۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ میں نے ایک حدیث، چھوٹی سی حدیث ہے، یہ پڑھی ہے۔ جو لوگ حدیث کو سمجھتے تھے، جو مانتے تھے، جن کی زندگیوں میں بدلاؤ تھا، جو بنیاد سے اپنے آپ کو اچھا اور پکا مسلمان بناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو کیسے سنوارا اور وہ کس طریقے سے اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام سے بہت سارے قافلے آئے تو دین اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، بیعت کرتے کرتے بہت ساری بیعت ہو رہی ہے۔ عبداللہ، یہ جو ہے حضرت جریر عبداللہ بن بجلی، ان کے یہ بھی بیعت کرتے ہیں، بہت ساری باتوں پر بیعت ہوتی ہے، اور کافی چیزوں پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ حاصل کرتے ہیں۔ بعد میں آخر میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ضرور کروں گا۔ بات یاد رکھنے والی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ضرور کروں گا۔ یہ معاملہ بڑا کٹھن ہے کہ الدین النصیحہ، دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کا مطلب لوگوں کے ساتھ ہمدردی، اور لوگوں کے ساتھ ہر طرح کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ صحیح معنی میں ان کے ساتھ پیش آنا، دین کے معاملے میں خود صحیح ہو جانا، اور اسی طریقے سے دوسروں سے بھی ایسا ہی رویہ رکھنا، اپنے اعمال کو جیسے سنوار دے دوسروں کے اعمال کی بھی ایسے ہی خواہش کرنا، کسی کے بارے میں حسد نہ رکھنا، کسی کے بارے میں کسی طرح کی برائی نہ رکھنا، اور جب کوئی مشکل آئے کسی دور میں کہیں بھی تو لوگوں کے ساتھ بلا جھجک جو ہے ہمدردی کرنا، یہ خیر خواہی ہے، اسی کو خیر خواہی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان سے ایک بیعت لی کہ خیر خواہی کرنا۔ ان کو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی، ایک بار ان کو گھوڑے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کا ایک جو ہے غلام گھوڑا خریدنے جاتا ہے، 300 درہم میں گھوڑا خرید کر لاتا ہے، اور وہ گھوڑا تھا زیادہ قیمت کا گھوڑا ہے، 300 درہم میں خرید کر لائے ہیں،
جیسے ہی عبداللہ بن بجلی نے اس گھوڑے کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو گھوڑا بہت زیادہ قیمتی ہے، تم نے کم رقم دی ہے، اور آج کے حساب سے ہماری نگاہ میں تو یہ بیوقوف تاجر ہے کہ سستی چیز مل رہی ہے اس کو زیادہ دام دے کر خرید رہا ہے۔ بھلا کون ہے ہمارے اندر؟ کوئی بھی نہیں۔ عبداللہ بن جریر بن عبداللہ البجلی جب دیکھتے ہیں کہ یہ گھوڑا زیادہ قیمتی ہے تو اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ اس کو تلاش کرو جس سے تم نے گھوڑا لیا ہے۔ وہ اس کو ڈھونڈ کر لایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ تیرا گھوڑا مجھے 400 درہم میں دو گے؟ پھر حضرت جریر کہتے ہیں مجھے 500 میں دو گے؟ پھر کہتے ہیں نہیں 700 میں، یہاں تک کہ 800 میں مجھے یہ دو گے؟ کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، 300 میں اس کو بیچ چکا ہوں، اب یہ 800 300 400 کا مسئلہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہا کہ ہم نے تیرے گھوڑے کو دیکھا، اس کی رفتار دریا کے موجوں جیسی ہے اور یہ گھوڑا واقعی میں قیمتی ہے۔ کہا کہ اپنے غلام سے کہا کہ تو نے یہ بات نہیں دیکھی؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کی تھی تو ساری باتوں کے ساتھ یہ بھی بیعت کی تھی کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کسی مسلمان کو مجبوری کے موقع پر یا کسی مسلمان کو کمزور دیکھ کر اس کی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ جب یہ بات میرے تک پہنچی ہے تو آج میں اس پر عمل کروں گا، اور میں اس بھائی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ خیر خواہی کی، اس کو اتنی قیمت دی۔ بھلا وہ کم علم نہ تھے، وہ جانتے تھے دنیا بھی کیسے کمائی جا سکتی ہے، لیکن ان کے اندر یہ کیسے شوق آیا؟ شوق اس لیے آیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کا گھاٹا آخرت کے گھاٹے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے دین اسلام جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ بنیادی طور پر مسلمان خیر خواہی کرے، جیسے یہ کرتے آئے اسی طریقے سے خیر خواہی کرے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے تو ہمارا دین، ہمارا سارا معاملہ، ہمارا اسلام اور ہماری پوری کی پوری صلاحیتیں، ہماری طاقتیں سب کی سب کھوکھلی ہیں۔ اور آج اسی معاملے میں اگر ہم دیکھیں، مجھ سے لے کر بات دور دور تک چلے جائیے، ہمارے اندر یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، خیر خواہی نہیں بچی۔ ہر آدمی اپنا اس کا چولہا جلتا رہے بس کافی ہے، خیر خواہی کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بڑا ناسور ہے۔ ہمیں اس بات کے اوپر دھیان کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، یہ دین تو اصل اسی کا تو نام ہے، اور اسی کو ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں اور اسی سے ہم بیزار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقتیں ختم ہو جائیں گی، ہماری تجارت ختم ہو جائے گی یا ہمارا مال ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو لوگ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں یا جو اللہ کے دین کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں، دین بلند کہاں سے ہوتا ہے؟ بنیاد سے ہوتا ہے۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ بنیاد سے اوپر اٹھ کے ہم جھنڈے گاڑ دیں، وہاں سے دین بلند ہونے والا نہیں ہے۔ دین بلند ہوتا ہے ہماری بنیادوں سے۔ ہم کہاں کیسے اٹھتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کیسے معاملات کرتے ہیں، کیسے کاروبار کرتے ہیں، کتنی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، اور کتنی ہمارے اندر لوگوں کے لیے ہمدردی ہے، یا ہمارے دل کے اندر کتنا اللہ کا خوف ہے، یا اللہ سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، یہاں سے دین شروع ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین ہماری نمازوں سے شروع ہوتا ہے، نماز سے کئی درجے پہلے دین شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے دین شروع کرنے کی ضرورت ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ۔ یاد رکھیے یہ قرآن بھی سچا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث بھی سچی ہے۔ میں نے 2 مثالیں پہلے اسی لیے دی تھی، اور جو اس کے اوپر ہے وہ شخص خود اپنے ضمیر سے پوچھ سکتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے بھلا ہے، جو عوام الناس کے لیے اچھا ہے، وہ اپنے دل سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کے حالات کتنے اچھے ہیں۔ اور جو لوگوں کے لیے اچھے نہیں، جو عوام الناس کے لیے اچھے نہیں، جن کے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ پریشان ہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت بنایا ہے، اور یہ اگر خیر امت والے کام چھوڑ دے تو یہ خیر خواہی کے دائرے سے باہر نکلے گی اور اس کے سارے کام جو ہے چوپٹ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کو باقی رکھنا ہے۔
کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اب سنتا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑوں کی بھی سنی، چھوٹوں کی بھی سنی۔ آج ہمارے اندر سے یہ چیز نکلی تو نقصان کیا ہوا ہے پتہ ہے؟ ہماری دعائیں بے اثر ہیں، ہماری دعائیں بے اثر ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے ہمارے سامنے۔ ورنہ دعا کے چھوٹے سے واقعے کو میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، ایک مرد آتا ہے، اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارا بچہ جو ہے کافی دن سے گم ہو چکا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہاں ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جا اوصینی و ایہا، میں تجھے اور تیری بیوی کو دونوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنی سی بات پڑھو۔ کتنا کلمہ ہے یہ ہم میں سے تقریباً سب کو یاد ہوگا۔ اتنی سی بات کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اور کچھ نہیں پڑھنا۔ بس اتنا انہوں نے پڑھا ہے، گھر پہ گیا ہے اور اپنی اہلیہ کو بتایا، اس نے جیسے پڑھا، اور ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ ان کا لڑکا جو اغوا ہوا تھا وہ واپس آیا، اور جب اس کے ساتھ خالی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر روئے زمین پر تمہارا بچہ زندہ ہے تو وہ ضرور واپس لوٹ آئے گا۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ دن گزرے تھے کہ وہ بچہ بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بکریوں کا ریوڑ بھی ہے۔ کم سے کم تفسیر کی کتب میں آتا ہے، تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ وہ جب ان کو گنا گیا تو کم و بیش وہ 4000 کی تعداد میں بکریاں ہیں۔ حالانکہ خالی ہاتھ اس کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ وہ اس سے پوچھا گیا کہ بھلا یہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا مجھے کچھ اٹھا کر لے جانے والے کچھ اٹھا کر لے گئے سر پھیرے، اور جب میں وہاں پہنچا تو ہمارے اوپر پہرا تھا، اور اس پہرے کے درمیان ہمیں رکھا جاتا کہ اس دائرے کے اندر تم کو بکریاں چرانی ہے، بس کہیں نہیں جانا۔ ایک دن میں کیا دیکھتا ہوں اچانک کہ جتنے بھی میرے سامنے موجود تھے پہرے دار جو ہمارے اوپر گارڈ لگائے گئے تھے، ان کو میں دیکھتا ہوں کہ اچانک وہ سب کے سب غائب ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ وقت کون سا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں وقت تھا۔ اس کی والدہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اس وقت کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور فوراً جا کے اثر کہاں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر وہ زندہ ہے تو واپس آئے گا، اور فوراً وہ آتا بھی ہے، اپنے ساتھ 4000 بکریاں بھی لے کر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹی سی دعا ہے۔ یہ کیوں قبول ہوئی؟ ایمان اور ان لوگوں کے اندر جو صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ اور یہ معمولی سی دعا ہم کو نہیں پتہ، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہماری دعائیں ایک گھنٹے کی بھی دعائیں بیکار، آدھے گھنٹے والی بھی دعا بیکار، ہماری جو ہے رات بھر کی دعائیں بھی بیکار۔ کیوں؟ کہ ہماری بنیاد ہی کھوکھلی ہے۔ ہم کچھ بھی سمجھیں، لیکن ہمارا جو اصل معاملہ تھا وہ معاملہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم مسلمان بچیں، اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نمازی ہونے کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں زکاتی ہونے کے لیے، ہم جو ہے اچھا کام کرتے ہیں خیراتی ہونے کے لیے، لیکن یہ سب کام مسلمان ہونے کے لیے ضروری تھے۔ یہ بنیادیں تھیں جو آج ختم ہو گئی ہیں، جن کو دوبارہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ لاچار ہے، پریشان ہے، لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ باقی نہیں رہا، چاہے وہ دین کے تعلق سے ہو چاہے دنیا کے تعلق سے ہو۔ اور پھر ہم سوچیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو نہ سمجھ میں آئے ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ایک ایک پائی کا، ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے، اور اس کو ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن وہ ابھی اپنے بندوں کے اوپر جو ہے شفقت کا ہاتھ رکھے ہوئے، اس وجہ سے کہ شاید ہی اپنی حالت اور سدھار لیں، ورنہ کیسے کیسے وقت آتے، وقت تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل ثروت جو مالدار ہے وہ مالدار رہے گا اور جو غریب ہے وہ غریب رہے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ ان دنوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ غریب ہے تو امیر بنتا ہے، امیر غریب بنتا ہے، عہدے دار جو ہے کرسی سے نیچے آتا ہے، نیچے بیٹھا ہوا عہدے پر بیٹھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس لیے دین کے اندر خیر خواہی پیدا کر لو،
کسی کا وقت کسی کے ساتھ نہیں، وقت بدلتا رہتا ہے، صرف انسان کا جو ہے نظریہ جو ہے وہ کبھی بدلتا نہیں۔ اگر وہ اچھا ہے تو اوپر بیٹھ کر بھی وہ اچھا کام کرتا ہے، اگر نہیں کرنا تو انسان کے پاس کتنی بھی سہولتیں آ جائیں وہ اچھا ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے جذبہ اطاعت کا جذبہ، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعمال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چھوڑتے ہیں، جب نہیں مانتے، جب نافرمانی کرتے ہیں، تبھی انسان کے اعمال برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل یہی تو ہو رہا ہے، یہی ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارا رونا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ہی ہم نے ہے، بویا ہم نے کاٹیں گے ہم، کوئی اور کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں فرما دیا پہلے ہی کہ لوگوں اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر خواہی کا نام دین ہے۔ اب دین کے اندر خیر خواہی ہمیں پیدا کرنی ہے، نیچے سے لے کر چھوٹی سی چھوٹی باتوں سے لے کر ہمیں خیر خواہی پیدا کرنی ہے۔ کوئی بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کرنے کے بعد، کوئی پریشان حال ہے، اس کی پریشانی اپنے استطاعت کے مطابق۔ ہمارے یہاں رونا کہاں ہے، ہمارے یہاں پریشانی کہاں ہے، مصیبت کہاں ہے؟ ہمیں پتہ ہے مصیبت وہاں ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں 2 لاکھ کا مالک ہو جاؤں پھر خیرات کروں گا، یہ مصیبت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ 1 روپیہ بھی خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جو اس کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ لیکن ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم پہلے خود جو ہے امیر بن جائیں، بعد میں لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے امیر ہونا، غریب ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ بس انسان کی حالات اور عادات کو سدھارنا ضروری ہے۔ انسان اگر کسی کو کچھ نہ دے سکے تو مسکرا دے، اس کو اچھی صلاح دے، اس کو اچھی سمجھ دے۔ لیکن آج تو یہ بھی ختم ہے۔ ہم سے اگر کوئی معاملات کے بارے میں پوچھ لے، کاروبار کے بارے میں پوچھ لے، ہمیں معلوم ہے کہ فلاں راستہ صحیح ہے، لیکن ہم بتانے کو تیار نہیں ہے۔ ساری قوم جو ہے جہاں دنیا میں جہاں ہر قوم اپنے بزنس میں آگے دوڑ رہی ہے، لیکن ہماری سوچ ابھی بھی 300 روپے کی مزدوری والی ہے۔ کیوں؟ کہ آج ہمیں صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کیا جاتا، ہمارے سربراہ ہمیں نہیں بتاتے، ہم کو وہیں کا وہیں رکھنا ہے۔ یہ غلط ہے میرے بھائیوں، یہ خیر خواہی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر خواہی تبھی آئے گی جب ہم سوچیں گے کہ چھوٹے سے چھوٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، بڑے کا بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف بڑوں کے اوپر مار ہے، چھوٹوں کے اوپر بھی حق ہے، اپنے بڑوں کا کام مانیں، ان کی اطاعت کریں، اور پھر بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، ان کو راستے بتائیں۔ ایسی چیزیں کھلنی چاہیے جو لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا معاش کیسے سدھرے۔ آج ہمیں کتنے سال ہوئے، آج ہم کوئی نئے نہیں، ہمیں کتنے سال ہو گئے، ہمارے اوپر سے کتنے حالات گزرے، لیکن ہم ان سے سبق نہیں لیتے۔ یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی، اللہ کا قرآن ہے اور یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جو اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت کوئی نہیں بدلتا ہے۔ یہ تو ہمیں بدلنی ہے۔ ہمیں 1000 بار یہ آیت سنی ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اپنی حالت نہیں بدلی تو ہماری حالت کوئی بدلنے نہیں آئے گا۔ بھائی جس کے گھر میں جھگڑا ہے وہ اگر اپنی اصلاح نہیں کرے گا، اس کو بدلنے کے لیے کون آئے گا؟ کوئی، نہ تو سی ایم آئے گا، نہ ایم ایل اے آئے گا، کوئی نہیں آنے والا، اس کو ہم کو ہی سلجھانا ہے۔ اگر ہمارا بھائی بھوکا ہے تو اس کو کھلانے کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں کوئی دلی سے آدمی آئے گا؟ نہیں، ہمارا پڑوسی، ہمیں معلوم ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے ہم سمجھتے ہیں اس کو جو امریکہ سے کوئی سستا دوائی دینے آئے گی، نہیں، ہمیں ہی دینا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے گھر سے لے کے 40 گھروں تک اس کے لوگ پڑوسی ہیں، ادھر سے 40 ادھر سے 40، چاروں طرف سے 40 گھر دیکھ لیں، یہ سب ہمارے پڑوسی ہیں۔ اور اگر ان پڑوسیوں کی ذرا برابر بھی کوئی کمی آتی ہے، اگر ہمارے علم میں ہے، ہم نے معلوم نہیں کیا، تو ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، معلوم کیا جائے گا ہم سے کہ تم نے سنا تھا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، وہ دین کہاں ہے؟ اس دین کو تم کہاں لے آئے ہو؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوراخ والے تھیلے سے بچو، جس تھیلے کے اندر سوراخ ہو اس تھیلے کو نہ لانا۔ معنی کیا ہے کہ دنیا کی ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آؤ گے،
لیکن جب ان نیکیوں کے سامنے حق تلفیاں ہوں گی تو وہ نیکیاں ساری کی ساری دبا دی جائیں گی کہ نیکی تو بظاہر اچھی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جہاں اس کو ضرورت تھی وہاں نیکی نہ کر پایا، جہاں اس کی ضرورت تھی وہاں نیکی نہ کر پایا، وہ سوچتا ہے کہ فلاں جگہ پر نیکی کر لی جائے، فلاں جگہ پر نیکی کر لی جائے، فلاں اشتہار میں چھپوا دیا جائے، فلاں جگہ پر جو ہے دے دیا جائے تاکہ معلوم چلے کہ ہاں بھیا اس نے کچھ دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہاں جو سوراخ والا تھیلا کہا گیا ہے، یہ سوراخ والا تھیلا ایسا ہے جیسے آپ نے 5 کلو چینی ایک تھیلے میں ڈالی، دکان سے لے کر چلے اور راستے میں ساری چینی گر گئی یا آٹا گر گیا، سب کچھ گر گیا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوراخ والا تھیلا، کہیں یاد رکھو خبردار کہیں قیامت والے دن یہ تھیلا نہ لے آنا، ایسا نہ ہو کہ یہ تھیلا تم بھر کے لا رہے ہو، وہاں پہنچتے پہنچتے تمہارا یہ تھیلا یہیں خالی ہو جائے۔ یعنی ایسی نیکیاں نہ لانا جن کو تم نیکی سمجھتے ہو، وہ نیکی لانا جن کے اندر خیر خواہی ہو، جن کے اندر دین کے سمجھتے ہوئے جن کو کیا ہو، جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خیال رکھا گیا ہو، جن کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے درجات کو دیکھا گیا ہو، ایسی نیکیاں لے کر کے آنا۔ اور ایسی جب نیکیاں لے کر کے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج ان میرے بندوں کو جنات نعیم کے اندر داخل کر دو، جہنم سے ان کو آزاد کر دو، ان کا حساب آسان کر دو اور ان کے اوپر جو ہے جنت کو واجب کر دو، ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں، ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں، یہ آسانی کے اندر ان کو داخل کر دو۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور جنات نعیم کا ہم دیدار کرنا چاہتے ہیں اور وہاں کی نعمتوں سے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو ہم الدین النصیحہ کو سمجھیں کہ خیر خواہی کیا ہے۔ آج سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے گا کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے، معمولی سے معمولی اور جس کا تعلق خیر خواہی سے ہوگا اس کام کو کریں گے، انجام دیں گے اور اس کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے، تو ہمارے لیے تبھی بھلائی ہوگی۔ اور یہ قرآن یہ جھوٹا نہیں ہے، نعوذ باللہ، نہ حدیث جھوٹی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری حالت جو بگڑی ہے یہیں سے بگڑی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر غفلت طاری ہے، ہم دنیا کے نشے میں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھنا ہے، مجھ سے بھی پوچھنا ہے، آپ سے بھی پوچھنا ہے، سب کی باز گشت ہونی ہے، تو اس کے بارے میں خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہم مسلمانوں کو، خصوصاً مجھے، کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی غیبی سبیل پیدا فرما۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔